جی بالکل، جیسے تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے۔ ارحم نے اس کی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں ہوں۔ اسپرا نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں تم ہو اسپرا، تم میرے لیے کھلی کتاب کی طرح ہو جسے میں پڑھ سکتا ہوں۔ تم نے مجھ سے نفرت کی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ تمہارا دل کیا کہ تم مجھے ویسے ہی تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ سکو، لیکن اسی لمحے تم نے مجھے انسان کے طور پر اپنایا، جو میرے لیے کافی تھا۔ تم نے مجھے خود کے قریب آنے دیا کیونکہ تمہیں خوف تھا کہ میں نہ جانے تمہارے پیرنٹس کے ساتھ کیا کروں، لیکن تم نے جب بھی میرے پاس وقت گزارا وہ دل سے تھا، اس میں کبھی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ تم مانو یا نہ مانو اسپرا، تمہارا یہ دل میرے لیے دھڑکنے لگا ہے، تمہاری آنکھوں میں میرا عکس ہے، لیکن تمہیں ابھی مجھ پر یقین نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اور تمہارے اپنوں کو ٹارچر کروں گا۔ اسپرا، میں بس ایک دفعہ تمہارا یہ یقین جیت لوں، یقین کرو تم ساری دنیا کے سامنے غرور سے کہو گی یہ میرا ہے، اس کے بعد میں تم سے جان بھی چھڑوانا چاہوں تو تم مجھے خود سے باندھ کر رکھو گی۔ وہ آخری بات شرارت سے بولا جبکہ اسپرا شوق کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ ننا ارحم، شزا کی آواز کی وجہ سے اسپرا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ارحم بھی جلدی سے اسے خود سے دور کر کے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلا کیونکہ وہ جانتا تھا باہر کوئی ایمرجنسی ہے۔ اسپرا بھی جلد ہی خود کو کمپوز کر کے اس کے پیچھے بھاگی۔ جب وہ لوگ نیچے پہنچے تو ان کی سامنے نظر گارڈ سے ٹکرائی جو دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اس کی حالت کافی ناساز لگ رہی تھی۔ اس گارڈ کو دیکھ کر اسپرا کا وجود ٹھنڈا پڑا کیونکہ وہ یہاں گارڈ نہیں بلکہ معائشہ کا تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ معائشہ کو کیا ہوا؟ اس سے پہلے کوئی اور پوچھتا، اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا کیونکہ اسے معائشہ کی فکر ہو رہی تھی، مگر گارڈ نے جواب دینے کے بجائے اسے چھوڑ کر ارحم کی جانب دیکھا جو اسپرا کے پہلو میں ہی کھڑا تھا۔ باس، ہم نے کوشش کی لیکن وہ بہت اسمارٹ تھی، وہ ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ زبیر دیوار کے ساتھ پوچھ لگائے کھڑا تھا، جبکہ شزا اسپرا کی جانب پریشانی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ارحم کے پوچھنے پر اس شخص نے بتایا کہ وہ بھاگ گئی ہے، جس پر اسپرا نے سکون بھرا سانس کھینچا، جس کے بعد ارحم اور زبیر ڈارک روم میں گئے جہاں انہیں پتہ چلا کہ معائشہ نے ایک گارڈ کو چاقو مارا ہے اور واش روم کی کھڑکی سے بھاگ گئی، جبکہ دوسرے گارڈ نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ لمحوں میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر غائب ہو گئی۔ ارحم اور زبیر ساری رات باہر رہ کر صبح کے وقت واپس آئے اور آتے ہی علی اور احمد کی موجودگی میں کوئی بات چیت کرنے لگے۔ پتہ نہیں یہ لوگ آخر کیا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، اور آج تو دانش نے بھی آنا ہے، یا خدا سب ٹھیک سے ہو جائے۔ اسپرا نے جب انہیں دوپہر تک آفس سے نکلتا نہ دیکھا تو وہ خود سے بڑبڑائی اور گارڈن کی جانب بڑھ گئی جہاں اسے تیمیہ مل گئی۔ اس کے ساتھ اس نے اچھی خاصی گپ شپ لگائی۔ تم یہاں آج رہنے والی ہو؟ جب اس نے تیمیہ کا گھر واپسی کا کوئی موڈ بنتا نہ دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ہاں، آج میں ڈنر یہاں ہی کروں گی، تیمیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے ایکسکیوز کر کے اپنے روم میں چلی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اس کا دل پاگل ہونے لگا، یہاں تک کہ اسے چلتے اے سی میں بھی پسینے آنے لگے۔ کچھ گھنٹوں بعد جیسے اسپرا لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا ویسے ہی ارحم کو کال آئی اور وہ علی کے ساتھ گھر سے چلا گیا، جبکہ اب گھر میں باقی زبیر، احمد، شزا اور تیمیہ اس کے ساتھ رہ گئے۔ وہ ارحم کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں بھاگی اور جیکٹ پہن کر اس نے موبائل رکھ لیا کیونکہ اب کچھ ہی دیر بعد دانش آنے والا تھا۔ تبھی دروازہ زور سے بجا۔ اسپرا جلدی سے بغیر سوچے سمجھے نیچے بھاگی۔ زبیر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وکٹر موجود تھا جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ کچھ گڑبڑ ہے، باہر 3 گاڑیاں ہمارے گھر کی جانب بڑھ رہی ہیں، وکٹر دروازہ کھلتے ہی جلدی سے بتانے لگا، جس پر اسپرا نے لب چبائے کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ یہ دانش کے ہی لوگ ہیں۔ زبیر نے کچھ پل وکٹر کو دیکھنے کے بعد استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسپرا کی جانب دیکھا۔ وہ سب اس کے لیے آ رہے ہیں، زبیر نے خطرناک نظروں سے اسپرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، احمد نے مشورہ دیا۔ ہم نہیں جا سکتے، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، وکٹر نے پریشانی سے کہا۔ سب کے سب اندر جاؤ، زبیر نے کہا تو وکٹر باقی گارڈز کی جانب بھاگا۔ اور تم ہمیں بزدلوں اور ڈرپوک لوگوں کی طرح اندر چھپنے کا مشورہ نہیں دے سکتے، تیمیہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا تو اسپرا نے حیرت سے پلٹ کر تیمیہ کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ میں کب یہ کہہ رہا ہوں، یہ گھر ہمارے لیے پناہ گاہ میں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ
ہوٹل میں ایک ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے۔ وہ احتیاط سے بولتا اسپرا کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ لوگ ہمارے ہوٹلز کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ شزا نے کہا، ایڈیٹ، فیونسی اپنی فیونسی کو اوپس سوری کسی اور کی بیوی کو یہاں سے لے جانے آ رہا ہے، چلو ہم بھی دیکھتے ہیں اسے کیا ملتا ہے۔ زبیر غصے سے دھاڑا، تم لوگوں کو جو کرنا ہے کر گزرو، میں تم میں سے نہ کسی کی جان چاہیے نہ وہ لوگ اسپرا کو یہاں سے لے جا پائیں۔ جب سب گارڈز کے اندر آ گئے تو زبیر حکمیہ لہجے میں بولا، جس پہ سب نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور ان لوگوں میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ نہیں جانا چاہیے۔ میں یہاں سب کو مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، خاص کر کہ اس دانش کو۔ مجھے امید ہے ارحم کو میرا یہ تحفہ پسند آئے گا۔ وہاں پہ موجود سب لوگ اپنی پسٹلز نکال کر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگے، جبکہ اسپرا خوف سے سب کی جانب دیکھنے لگی۔ ٹائم فار می سم فن۔ جب گاڑیوں نے دروازے کے قریب آ کر دروازہ توڑنا شروع کیا تو تیمیہ نے مزے سے کہا، جس پر اسپرا پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تیمیہ نے جب اسپرا کو مسلسل خود کو دیکھتے پایا تو اسے آنکھ ماری۔ تبھی گولیوں کی چلنے کی آوازیں گونجنے لگیں اور سیکنڈز میں گھر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تو اسپرا خوف اور بے بسی سے چیخنے لگی، جبکہ باقی سب سکون سے یہ نظارہ دیکھنے لگے۔ جیسے ہی مین گیٹ توڑ کر کچھ آدمی اندر داخل ہوئے تو زبیر اور باقی گارڈز بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند ان لوگوں پر گولیاں چلانے لگے۔ موو انسائڈ۔ احمد نے اسپرا کو کچن کی جانب دھکیلا اور شیلف کے قریب زمین پر بٹھایا تو وہ تھوڑا سا اپنا سر اوپر کر کے ان آدمیوں کی جانب دیکھنے لگی جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے، جنہوں نے پولیس کی طرح اپنا لباس نہیں پہنا ہوا تھا بلکہ عام لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے ان سب میں سے دانش کو وہاں ڈھونڈنا چاہا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کاؤچز اور ٹیبلز مسلسل چلتی گولیوں کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے، جبکہ زبیر بھوکے شیر کی طرح ان لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کر ہنس رہا تھا جیسے اسے یہ سچویشن مزہ دے رہی ہو، جبکہ باقی سب لوگ سیریس تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ شزا، احمد اور تیمیہ کو کمزور سمجھ کر ان کی جانب بھاگے۔ جیسے ہی ایک آدمی نے تیمیہ کے قریب پہنچا، اس نے اپنی ٹانگ گھما کر اس کے پیٹ پر ماری، جس سے وہ زمین پر گر گیا، اور پھر سکون سے اس کے ماتھے پر اپنی پسٹلز کا نشانہ باندھ کر گولی چلا دی، جبکہ دوسری طرف احمد کاؤچ کا سہارا لے کر سامنے سے آتے جاتے آدمیوں پر نشانہ باندھ کر ان کی جانیں ختم کرنے لگا۔ سارا ہال کچھ ان کے لوگوں کی اور کچھ ارحم کے آدمیوں کی لاشوں کی وجہ سے بھرا پڑا تھا۔ وکٹر کی گولیاں ختم ہو گئی تو وہ احتیاط سے خود کو چلتی گولیوں سے بچا کر آدمیوں کو پکڑ کر ان کی گردنیں مروڑ کر زمین پر پھینکنے لگا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ ٹماٹر ہوں جنہیں وہ سکون سے مسل رہا ہے۔ دوسری طرف زبیر بھی اب لوگوں کو ہاتھوں سے مارنے لگا۔ ایک آدمی اس نے بالوں سے پکڑ کر اس کا دیوار کے ساتھ زور سے مارا اور اسی پر سامنے سے آتی آدمی کے منہ پر پاس پر آتی ہوئی زور سے دے مارا۔ یہ بہت ہی زیادہ ہے زبیر، شزا چلائی تو زبیر نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اسپرا کو ساتھ لے کر ارحم کے آفس کے ذریعے باہر نکلو تم لوگ، یہاں میں اور وکٹر سب سنبھال لیں گے۔ نہیں، تیمیہ نے فوری کہا، ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی، شزا نے چیختے ہوئے کہا اور سامنے سے آتے آدمی کے دل میں گولی ماری۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ احمد نے زبیر کے ساتھ حامی بھری، یہ آدمی بہت زیادہ ہیں، تم ویسا کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ زبیر نے فائنل الفاظ میں کہا تو تیمیہ نے کچن کی جانب بڑھ کر اسپرا کو اس کے بازو سے پکڑا اور احتیاط سے ارحم کے آفس کی جانب لے جانے لگی، جبکہ زبیر اور وکٹر ان آدمیوں کو ختم کرنے لگے تاکہ وہ دونوں بغیر کسی رکاوٹ کے وہاں سے نکل سکیں۔ اس سے پہلے تیمیہ دروازہ کھولتی سامنے سے دروازہ خود بخود ہی کھل گیا جہاں سے معائشہ اور اس کے پیچھے کھڑے آدمی نمودار ہوا۔ کہیں جا رہے ہو آپ لوگ؟ معائشہ نے مضحکہ خیز مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی اس کے پیچھے کھڑے آدمیوں نے ان لوگوں کے سروں پر پسٹلز کا نشانہ باندھ دیا، جبکہ اس وجہ سے گھر میں چل رہی فائرنگ اور مار پیٹ بھی رک گئی۔ ان سب کو باندھ دو۔ معائشہ نے ہال میں موجود اس کے گارڈز کو ختم کر دیا، جس پہ ہال میں موجود اس کے آدمیوں نے آگے بڑھ کر شزا، تیمیہ اور زبیر اور احمد کے ہاتھ باندھ دیے، جبکہ اس کے ساتھ آئے گارڈز نے اپنی پسٹل کا نشانہ مسلسل ان سب پر اور خاص کر کے اسپرا کے سر پر تان رکھا تھا۔ دوسری طرف معائشہ ان سب کو غصیلی نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ اسپرا بھی نظر اٹھا کر معائشہ کی جانب دیکھنے لگی جو اسے کافی چست اور بہت زیادہ خطرناک لگی۔ کچھ غلط ہے، اس کا دماغ بڑبڑایا۔ تبھی اسپرا کی نظر
زبیر پر تحریر جو انتہائی غصے اور نفرت کے ملی جلے تاثرات سے معائشہ کی جانب دیکھ رہا تھا، ایک پکا اور سچا دوست جو اپنے دوست کے لیے جان دینے سے بھی نہ ڈرے۔ معائشہ نے زبیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور پھر شیزہ کی جانب بڑھی جو زبیر کے ساتھ ہی کھڑی تھی، ایک مخلص اور جان نشاور کرنے والی بیوی، وہ بھی پکے اور سچے دوست کی جو اپنے دوست کے لیے جان دینے سے بھی نہ ڈرے۔ اس نے شیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے قدم احمد کی جانب بڑھا دیے جو شیزہ کی دوسری جانب بیٹھا ہوا تھا۔ اگر تم نے یہ انفارمیشن کچھ دیر پہلے اکٹھی کر دی ہوتی تو تم لوگ ابھی اسی حالت میں نہ بیٹھے ہوتے۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ احمد کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ اوہ مالن، اس نے تہمیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ویسے مالن یہ حفاظت کرنے والی یا حفاظت کرنے والی، وہ طنزیہ لہجے میں بول کر کہکا لگانے لگی، جس پر اسپرا نے ناسمجھی سے معائشہ کی جانب دیکھا۔ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ معائشہ نے اسپرا کے چہرے پر الجھن دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے پوچھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے ان لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا؟ معائشہ نے ہنستے ہوئے زبیر لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پیچھے کی جانب رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اسکارپیو تمہیں جان سے مار دے گا، احمد غصے سے چلایا، جس پر معائشہ نے نیچے جھک کر انگلی سے اس کی تھوڑی کو اوپر کیا۔ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں سیریسلی لگا انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ نو نیور، میں نے خود کو کڈنیپ کروایا۔ وہ اپنی جانب انگلی کرتے ہوئے چلائے۔ بہت مبارک ہو، زبیر نے بور ہوتے ہوئے کہا، جس پر احمد، شیزہ اور تیمیہ اتنی بھیانک حالت میں بھی ہنسنے لگے تو معائشہ کا چہرہ غصہ اور بے عزتی سے لال ٹماٹر ہو گیا۔ اس نے ایک گارڈ سے پسٹل چھینی اور زبیر کے ماتھے کا نشانہ باندھا، مگر وہ بھی بغیر ڈرے چیلنجنگ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جس پر شیزہ نے پریشانی سے زبیر کی جانب دیکھا۔ اب تمہیں مجھے کچھ کہنا ہے؟ معائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی زبیر کچھ بولنے ہی لگا تھا، شیزہ اس کے قریب ہو کر سینے سے لگ گئی، جس پر زبیر نے اپنا منہ بند کر لیا۔ اچھا فیصلہ کیا، معائشہ نے طنزیہ کہہ کر پسٹل گارڈ کو واپس پکڑا دی۔ تبھی معائشہ نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا تو اسپرا کو اس کی آنکھوں میں نفرت اور بدلے کی بھوک نظر آئی۔ میرے ہی آدمیوں نے تم لوگوں کے گھر پر حملہ کیا اور ہم نے وہ حملہ ارحم سے فائل حاصل کرنے کے لیے کیا تاکہ ہم ڈائمنڈز کے بزنس اپنی گرفت میں حاصل کر سکیں، اور میں نے ہی پارٹی میں بھی حملہ کروایا۔ اس نے انتہائی نفرت سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ حملہ تمہیں بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرائی، تم نے سب برباد کر دیا اسپرا، سب کچھ۔ دانش میرا تھا، میں نے اس سے بے پناہ محبت کی اور تم نے اسے مجھ سے چھین لیا، معائشہ نے نفرت سے کہا۔ اس کے الفاظ پر اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں جان سے مار دینا چاہتی ہوں۔ نہ اتنی بھی جلدی کیا؟ معائشہ نے واپس پسٹل پکڑ کے اسپرا کا سر کا نشانہ باندھتے ہوئے کہا، ہے مرنے کی، اتنی بھی کیا جلدی ہے مرنے کی؟ دھیرے دھیرے ماروں گی تمہیں، تو غصے سے بولی۔ دیکھو معائشہ، میں نہیں جانتی تھی تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ورنہ میں بیک اسٹیپ لے لیتی، اسپرا نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ او پلیز میرے سامنے کی میٹھی چھری مت بنو، جانتی ہو کتنی تکلیف ہوتی تھی تمہیں دانش کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر، میرا خون کھولنے لگتا تھا، یہ درد اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ میں چاہتی تھی تمہیں جان سے مار دوں لیکن مار ہی نہیں پائی۔ دیکھو ایڈیٹ کی ایک طرفہ محبت کو جیلسی کوئن نہ ہو تو تم یہ سب ایسے دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر یہ سب اپنی اس بزدل دانش کو بولو۔ زبیر کے الفاظ میں معائشہ نے زور ڈال کے اس کے پیٹ میں ماری، جس پر شیزہ جلدی سے زبیر کے قریب ہو کر پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اگر تمہارا دوست اسپرا کو اٹھا کر نہیں لاتا تو میرا دانش اس وقت ویل چیئر پر نہ بیٹھا ہوتا، معائشہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سب ہمیشہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے اسپرا عبدالجبار، لوگ تم سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں، یہاں تک کہ میں چیئرمین کی بیٹی ہوں، اس کے باوجود اسکول ہو، کالج ہو یا کچھ بھی ہو، تمہیں بہت زیادہ اہمیت ملتی ہے اور مجھے نہیں۔ لیکن تم نے سب سے زیادہ ٹارچر تب مجھے کیا جس سے میں نے محبت کی، اسے چھین لیا۔ جانتی ہو میں کتنی موت مری ہوں تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر؟ شیزہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے کہا، جہاں آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر گرنے لگے تھے۔ معائشہ، ہمت بھی مت کرنا میرا نام لینے کی، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ پہلے تم نے مجھ سے دانش کو چھین لیا، پھر میرے ماما پاپا کو تباہ کر دیا۔ ارحم کی وجہ سے میرے ماما پاپا بینک کرپٹ ہو گئے ہیں، اس نے ان سے پیسہ، بزنس، ہر چیز چھین لی، جس کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پایا اور اپنی جان لینے کی کوشش کی۔
پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ارحم کیسے تمہارے پیچھے ہیں تو انہوں نے اس چیز کے فائدے کے طور پہ لیا اور اس سب کے بارے میں شروع سے ہی جانتے تھے، کیسے اس نے تمہیں اور بیلا کو کڈنیپ کروا کر دھمکی دی، پھر تمہیں اٹھا کر لے گیا، اور جب دانش تمہارے پیچھے گیا تو وہ بھی میرے پاپا کو پتہ تھا، وہ جانتے تھے دانش خطرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے دانش کو بچانے جانے نہیں دیا اور مجھے چار دیواری میں قید کر دیا، جس کی وجہ سے میرا دانش ویل چیئر پہ آ گیا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے اسپرا، میرے دانش کی اس حالت کی ذمہ دار تم ہو۔ معائشہ نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہا، میں کبھی نہیں جانتی تھی تم اس سے اتنی محبت کرتی ہو، آئی پرومس مجھے پتہ ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتی، تم بھی مجھے فائقہ اور فاطمہ کی طرح ہی عزیز ہو۔ جس پر معائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا، تم بہت اچھی ایکٹر ہو اسپرا، ایسے ہی تم سب کو بیوقوف بناتی ہو اور پھر جو دل کرتا ہے ویسا ہی کرتی ہو۔ خیر میں یہاں اپنے پاپا کی خواہش کو پورا کرنے آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ اپنی بھی میرے پاپا نے مجھے یہاں ارحم کا ہر بزنس تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب مجھے پتہ چلا ارحم تمہیں ٹارچر کرتا ہے، میری رگوں میں سکون اٹھا، مگر پھر وہ بدل گیا اور تمہارے کہے کے مطابق چلنے لگا۔ میں یہاں تمہاری خوشیاں دیکھنے نہیں آئی تھی، اس نے پلان بنانا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے دانش تم تک پہنچے میں تم تک پہنچ جاؤں، مگر کل تم نے جیسے ہی بتایا تم دانش کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو اور جلد ہی بھاگنے والی ہو، تو میں نے بھی اپنے پلان میں تھوڑی تبدیلی کر لی۔ معائشہ کی بات پر تیمیہ، زبیر اور شیزہ اور احمد نے حیرت سے اسپرا کی طرف دیکھا۔ میں نے خود کو کڈنیپ کروایا تاکہ ارحم کے بزنس کا پتہ چلوا سکوں، لیکن بہانے سے تم سے انفارمیشن نکلوائی، مگر جب تم نے کہا دانش تمہارے ساتھ رابطے میں ہے تو میرا خون ہی کھول گیا۔ اس لیے میں نے سوچا چاہے جو بھی کرنا پڑے، لیکن دانش سے پہلے میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ تم دانش کے ساتھ رابطے میں ہو؟ احمد کی بات پر اسپرا نے شرمندگی سے اپنے لب کاٹے۔ تم نے ارحم کو دھوکہ دیا؟ بے وقوف، تم یہ سب کرتے آخر سوچ کیا رہی تھی؟ زبیر نے غصے سے پوچھا۔ میں نے سوچا تمہارے دل میں اس کے لیے فیلنگز ہیں اسپرا، وہ بدل رہا تھا اور تم، تیمیہ نے افسوس سے کہا، جس پر اسپرا نے ان تینوں کو ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو تم لوگ سیریس ہو؟ کیا وہ بھول گئے کیسے وہ مجھے یہاں لایا تھا؟ چلو شکر ہے تم لوگوں نے تو اس کا اصلی رنگ دیکھا، معائشہ نے حقارت سے کہا۔ اسپرا میں تمہاری موت بہت مشکل بنا دوں گی، تم مرنا چاہو گی بھی تو مرنے نہیں دوں گی، آہستہ آہستہ انتہائی بھیانک موت دوں گی تمہیں۔ اور رہی ارحم کی بات، آج اس کا بھی انکاؤنٹر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے بزنس پر میرے پاپا خود ہی قبضہ کر لیں گے، لے کر چلو اسے، معائشہ نے نفرت سے کہا۔ گارڈز کو حکم دیا جو اس کا بازو دبوچ کر باہر لے جانے لگے اور وہ خاموشی سے ساتھ چلنے لگی۔ مت جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس گھر سے باہر قدم رکھنے کی غلطی بھی مت کرنا، زبیر نے اسپرا کو وارن کیا، جس پر سب نے پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ تمہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے ارحم کس قدر خطرناک ہے، وہ تمہارے پیچھے آئے گا، جب اسے پتہ چلا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ اور شدت سے تمہارے پیچھے آئے گا، وہ تم سب کی نسلوں تک کو تباہ کر دے گا۔ زبیر نے اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ پر زور دیا، تو اس وقت زبیر کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اسپرا کا وجود پورا لرزا۔ وہ تم سب کو جان سے مار دے گا، یہاں تک کہ وہ تم سب کا وہ چھوٹا سا ٹاؤن ہی پاکستان کے نقشے سے مٹا کر رکھ دے گا۔ بہتر ہے اسپرا کو یہیں پر چھوڑ جاؤ، جس پر معائشہ نے کہہ کر لگایا۔ آج وہ پہلے ہی اپنی جان تو بچا لے، جو یہ کہہ کر گارڈ کی سنگت میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں پہنچ کر ایک گارڈ نے اسپرا کو پچھلی سیٹ کی اندر دھکیلا اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارحم کو اب تک انفارمیشن حاصل ہو گئی ہوگی، صحیح کہہ رہی ہوں نا مائیکل؟ معائشہ نے ڈرائیور سے پوچھا جو اس کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اسپرا دو گارڈز کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھے، اگر کوئی حملہ ہو تو وہ فوری ریئیکٹ کر سکے۔ اسپرا لوگوں کی پچھلی سیٹ پر تین گارڈز موجود تھے، ایک گاڑی ان لوگوں کی کار سے آگے اور دوسری ان کی کار کے پیچھے تھی۔ ہو سکتا ہے ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ پولیس بھی ہم لوگوں تک پہنچے، مائیکل نے گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے کہا۔ آئی جسٹ ہوپ ارحم ڈزنٹ گیٹ دا انفارمیشن۔ زبیر، شیزہ، تیمیہ اور احمد بالکل ٹھیک ہوں گے، جو گارڈز معائشہ ان لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ کر آئی ہے، انہوں نے ان لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اسپرا لب چباتے ہوئے سوچنے لگی، ساتھ زبیر کے کہے گئے الفاظ پر اس کی دھڑکنیں تھمنے لگیں، لیکن وہ جلدی خود کو سنبھال کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں شہر عام وقت کی طرح رونق
پرزونق تھی، بچے کھیلنے میں مصروف تھے، کپلز ہنس رہے تھے، سب کچھ بہت پرفیکٹ نظر آ رہا تھا سوائے اسپرا کو اپنے وجود کے، جو اس وقت کرمنلز کے ہاتھوں واپس سے کڈنیپ ہو گئی تھی۔ برج کے اندر سے گزرو مائیکل، یہ تقریباً خالی ہے اور تم یہاں گاڑی کی رفتار تیز کر سکتے ہو۔ معائشہ کی آواز پر اسپرا نے ڈرائیور کی جانب دیکھا، جو اب دائیں جانب کا ٹرن لے کر گاڑی برج کے اندر لے گیا جہاں سچ میں روڈ خالی تھا۔ مائیکل نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ مائیکل، دھیان سے باہر دیکھو۔ اس سے پہلے معائشہ کے الفاظ پر ڈرائیور عمل کر پاتا، ایک بلیک کار انتہائی تیزی سے آئی اور ان کی گاڑی کی بیک سائڈ سے زور سے لگی، جس کی وجہ سے گاڑی نے اپنا توازن کھویا اور وہ سب لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور گاڑی سامنے جا کر پارک ہوئی۔ گاڑی سے زور سے لگی جس کی وجہ سے کار کا سینسر جلد ہی زور زور سے بجنے لگا۔ چلاؤ چلاؤ، معائشہ نے چیختے ہوئے کہا تو ڈرائیور نے واپس سے گاڑی پر کنٹرول حاصل کر کے اسے ریورس کیا اور پھر سے تیزی سے بھگانے لگا، جبکہ دوسری طرف اسپرا نے اپنی سانسیں نارمل کر کے پیچھے کی جانب دیکھا۔ آخر ہے کون ارحم؟ جب اسپرا کی نظر اس پر پڑی تو اس کے دل میں خوف اور خوشی دونوں کے جذبے ایک ساتھ جاگر ہوئے۔ اس نے جلدی سے اپنا سر سیدھا کیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کی، اور جو ہر گزرتے پل کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی اس کی توجہ اچانک سے گولیاں چلنے کی آواز نے کھینچی تو اس نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر گارڈز کی جانب دیکھا، جو اب کھڑکی کے باہر ہاتھ نکال کر ارحم کی ٹانگ پر گولیاں چلا رہے تھے۔ شہر کے اندر جاؤ مائیکل، یہ لوگوں کے ہجوم میں ہم پر حملہ نہیں کریں گے، جلدی کرو جلدی۔ معائشہ کی خوف سے بھری آواز پر مائیکل عمل کرتے ہوئے گاڑی شہر کے اندرونی حصے کی جانب لے جانے کی کوشش کرنے لگا تو جلد ہی ان لوگوں سے آگے اور پیچھے والی گاڑیاں غائب ہو گئیں۔ ابھی معائشہ نے لوگوں نے سکون کا سانس بھی نہیں لی بھرا ہوگا کہ ان کی توجہ موٹر سائیکلوں کے شور نے کھینچی جو گاڑی کے اطراف میں تھی۔ اسپرا کے اطراف میں بیٹھے ہوئے گارڈ نے کھڑکی کے ذریعے دونوں بائکس پر حملہ شروع کر دیا، بلکہ پچھلے تینوں گارڈ نے ارحم کی کار پر بائک سے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اسپرا نے دھیان سے موٹر سائیکلوں پہ سوار آدمیوں کو جانب دیکھا، جو گولیوں کے نشانے کو اتنے اچھے طریقے سے بچا رہے تھے جیسے ان لوگوں کی کوئی خاص بات نہ ہو۔ اسپرا کی بائیں جانب موٹر سائیکل پر سوار اپنا ہاتھ بائک کے ہینڈل سے آزاد کر کے اپنی پچھلی پاکٹ سے پسٹل نکالنے لگا تو اسپرا کو اس کے ہاتھ پر سیاہی سے بنا قبرہ نظر آیا تو وہ سمجھ گئی کہ اس بائک پر بیٹھا انسان کون ہے۔ زبیر! ابھی وہ منہ میں ہی بڑبڑائی تھی کہ زبیر نے اسپرا کی بائیں جانب موجود گارڈ کے سر کا نشانہ باندھا اور اس پر گولی چلا دی، جو مردہ وجود کے ساتھ اسپرا کی جانب گرا تو وہ خوف اور وحشت سے چیخنے لگی، لیکن جلد ہی اس کے دماغ نے واپس سے کام کرنا شروع کیا تو اس نے جلدی سے اس گارڈ کو خود کے اوپر سے دھکیلا۔ تبھی اس کے کان میں کہکے گونجنے کی آواز آئی۔ بے شک وہ زبیر کا چہرہ ہیلمٹ میں ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر وہ پہچان گئی تھی، یہ زبیر ہی ہے۔ اسپرا نے اپنی بائیں جانب دیکھا جہاں گارڈ کا وجود خوف سے کپکپا رہا تھا، مگر اس کے باوجود دائیں جانب موجود موٹر سائیکل پر سوار گولیاں چلا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، اب وہ میرا نشانہ باندھ رہا ہے، تیز بھگاؤ! معائشہ نے ڈرائیور کے کندھے پر پنچ مار کر چیختے ہوئے کہا، جس پر زبیر نے اور زور سے کہکا لگایا۔ پچھلی جانب بھی گولیوں سے چلنے کی آواز تیز ہو گئی تو اسپرا بار بار اپنا سر نیچے کی جانب جھکانے لگی تاکہ وہ خود کو گولی لگنے سے بچا سکے۔ اسی وقت اس کی بائیں جانب موجود گارڈ مردہ حالت میں اس کی گود میں آ گرا تو اسپرا نے چیختے ہوئے اس کے بے جان وجود کو خود سے پرے پھینکا، جس سے وہ مردہ گارڈ سیٹ سے نیچے گر گیا۔ ساتھ ہی اسپرا نے پلٹ کے اپنی دائیں جانب والی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بائک پر سوار آدمی نے اپنا ہیلمٹ اتار کر پھینک دیا۔ اسپرا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ علی! وہ زیر لب بڑبڑا کر واپس سے دائیں جانب دیکھنے لگی جہاں اب زبیر بھی اپنا ہیلمٹ اتار چکا تھا اور مزے سے معائشہ کی جانب دیکھنے میں مصروف تھا، جو ڈرائیور پر چیخنے اور چلانے میں مصروف تھی۔ زبیر نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر معائشہ کا نشانہ باندھ دیا۔ نو ڈیش ہم، کل ہم ڈیم اٹ! وہ مائیکل پر چیخنے لگی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، تم اپنی بکواس بند کرو! ڈرائیور بھی غصے سے چلایا اور ساتھ ہی اچانک سے لیفٹ جانب ٹرن لے کر زبیر کو مارنا چاہا، لیکن وہ پھرتی سے خود کو بچا گیا۔ پچھلی جانب سے گولیوں کے چلنے کی آواز آنا بند ہو گئی تو اسپرا نے مڑ کر پچھلے حصے کی جانب دیکھا جہاں دروازہ کھلا ہوا تھا اور تمام گارڈ بے جان وجود کے ساتھ گرے پڑے تھے۔ تبھی اسپرا کی نظر بلیک کار سے ٹکرائی جہاں پیسنجر سیٹ پر
ارحم بیٹھا ڈائریکٹلی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسپنا نے جلدی سے اپنا دھیان آگے کی جانب کر لیا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اب مائیکل گاڑی زگ زیگ میں چلانے لگا تاکہ علی احمد کے نشانے سے بچ سکے، جبکہ معائشہ اپنی پسٹل لوڈ کرنے لگی۔ مائیکل برج کے آخری حصے میں پہنچ چکا تھا، جہاں اب علی اور زبیر نے اپنی پسٹل نیچے کر دی تھی، مگر مائیکل نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی نہیں کی تھی۔ اسے اس وقت صرف اپنی اور معائشہ کی جان کی پرواہ تھی، اور کسی کی نہیں۔ لوگ ان لوگوں کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ دو گاڑیاں انتہائی سپیڈ سے جا رہی تھی، جبکہ ان کے اطراف میں موجود بائکس بھی ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ روڈ پر بہت سی گاڑیاں گزر رہی تھیں جن کی سپیڈ متوازن تھی، سوائے معائشہ لوگوں کی کار کے، جو مائیکل اندھا دھند بھگا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسپنا کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوتی جاتی تھی، جبکہ علی اور احمد اپنے دھیان سے اپنی بائک چلا رہے تھے تاکہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ آہستہ چلاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ اسپنا نے چیختے ہوئے کہا، جب اس نے دیکھا کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آئی سیڈ سلو ڈاؤن ایڈیٹ، اسپنا حلق کے بل چیخی۔ شٹ اپ، مائیکل نے سلگتے ہوئے لہجے میں چلایا، اور گاڑی کو اسی سپیڈ پر ہی بھگانے لگا۔ اسپنا نے خوف سے باہر کی جانب دیکھا، جہاں مائیکل سامنے والی گاڑی کو اپنی کار مارنے والا تھا، لیکن اس نے قریب جا کر شارپ رائٹ ٹرن لیا، جس کی وجہ سے ان کے دائیں جانب والی کار اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ پائی اور اپنی بائیں والی کار کی طرف سے زور سے ٹکرائی، جو کہ اپنے پیچھے آ رہی کار سے ٹکرائی۔ ایسے ایک کے بعد ایک گاڑی آپس میں ٹکرا گئی، کیونکہ سب گاڑیاں لائن میں ڈسپلن کے مطابق چل رہی تھی۔ ہوا میں چیخو پکار شور گونجنے لگا۔ مائیکل درمیان میں گاڑی تیزی سے چلاتا رہا، تبھی اسپنا نے اپنے دائیں جانب ہارن کے مسلسل بجنے کی آواز سنی تو گاڑیوں میں موجود ڈرائیورز چوکنے ہو گئے اور ارحم کی گاڑی کو دیکھ کر اسے راستہ دینے لگے۔ تبھی مین روڈ ختم ہو گیا اور آگے جانے والی سڑک چار راستوں کے جانے لگی، جہاں بھیک مانگنے والوں کی تعداد کافی تھی اور بہت سے لوگ پیدل چل رہے تھے۔ ہر روڈ پر ریڈ اور گرین لائٹ کا سمبل موجود تھا، جہاں ابھی 3 روڈز پر ریڈ سمبل شو ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں گاڑیاں رکی ہوئی تھی۔ جہاں گرین سمبل تھا، اس روڈ کی جانب گاڑیاں چل رہی تھی۔ ابھی مائیکل اس روڈ پر پہنچا ہی تھا کہ گرین سگنل ریڈ میں بدل گیا، جس کی وجہ سے اس کی جانب گاڑیاں رک گئیں اور دوسری جانب کی گاڑیاں چلنے لگیں، لیکن مائیکل نے اپنی کار نہیں روکی، وہ سگنل توڑ آگے بھگانے لگا۔ تبھی اسپنا نے دیکھا پیدل چلنے والے لوگوں کا بھی سگنل گرین ہو گیا ہے اور وہ سب تیزی سے روڈ کراس کر رہے ہیں، یہ دیکھے بنا کہ ایک گاڑی ان لوگوں کو کچلنے والی ہے۔ پلیز رک جاؤ مائیکل، تمہیں خدا کا واسطہ ہے رک جاؤ، ورنہ یہ سب معصوم لوگ مر جائیں گے پلیز، اسپنا نے نم آنکھوں سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس کو کندھوں پر زور زور سے مارنے لگی، مگر مائیکل پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ وہ زور سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ معصوم جانوں کو مرتا دیکھتے، اور اس کی آنکھوں میں بے بسی سے شدت سے رونے لگی۔ مگر اس سے پہلے ان لوگوں کی کار روڈ پر چلتے لوگوں سے ٹکرا جاتی ہے، ایک کار نے ان کو زور سے ٹکر مار کر دوسری جانب دھکیلا، جس پر اسپنا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں تو اس کی نظر ذہن سے ٹکرائی، جو مسلسل ان کی کار کو اپنی کار سے ٹکر مار دوسری جانب بھیج رہا تھا، جس کے برابر ارحم بیٹھا ہوا تھا۔ چیخو پکار اطراف میں گونجنے لگی، جبکہ دوسری گاڑیاں جلد سے جلد اپنا راستہ ڈھونڈ کر اس سچویشن سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھگاؤ بھگاؤ، معائشہ چیخنے لگی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی گاڑی کافی بری حالت میں تھی۔ تبھی علی موٹر سائیکل سے نیچے اترا، ان کی گاڑی کی جانب آیا، اور اس سے پہلے مائیکل ایک لفظ بھی بولتا علی نے ایک کے بعد کئی گولیاں اس کے دل اور دماغ اور سینے میں اتار دی۔ زبیر نے آگے بڑھ کر اسپنا کی بائیں جانب کا دروازہ کھول کر گارڈ کو پیچھے دھکیلا اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا کھینچنا کافی رف تھا، مگر وہ چپ کر کے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ذہن نے جیسے ہی اسپنا کو دیکھا، وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسپنا نے نظر اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا، جہاں لوگ کافی فاصلے پر ان لوگوں کو حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، ذہن نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اور کھولتے ہوئے سکون سے کہا۔ اسپنا ارحم کی پریشان سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھا، جس پر ذہن نے بھی دور ہو کر ارحم کو جگہ دی۔ ہیل، ارحم نے زیر لب کہہ کر اسپنا کو ہاتھ سے کھینچ کر خود کے سینے میں بھینچ لیا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا اثار مزید سخت کر دیا۔ اسپنا جو ارحم سے اس چیز کی امید نہیں کرتی، اس کے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بازوؤں کو اس کے گرد باندھا اور نظر اٹھا کر زبیر کی جانب دیکھا، جو ارحم کے پیچھے کھڑا اسے ہی سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر آہستہ سے نہ میں سر ہلانے لگا۔
میں مطلب ان لوگوں نے ابھی تک ارحم کو نہیں بتایا کہ میں اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ خیال آتا ہے یسبا کے دل میں سکون کی لہر دوڑی اور اس نے ارحم کے گرد اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ارحم کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں کبھی بھی پیچھے اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ارحم کی آواز میں اس قدر پریشانی اور تکلیف دیکھ کر اسرا کا دل اندر سے ٹوٹنے لگا، جس کی وجہ سے اس کے وجود میں درد پھیلنے لگا، ایسا درد جو اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کتنی محبت تھی اس وقت اس کی آنکھوں میں، وہ بغیر پلک جھپکے اس کے سینے کے ساتھ لگی ہی اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ تبھی ارحم نے نیچے جھکا اور آس پاس کھڑے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ اسپرا کی آنکھوں سے ٹوٹتا ہوا بولا، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ تبھی اس خاموشی میں اچانک سے شور کا ارتعاش پیدا ہوا۔ ارحم نے محسوس کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ آواز سائرن کی ہے جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی ہے۔ ہمیں نکلنا چاہیے، زبیر نے پولیس کی گاڑیوں کی آواز قریب آتی محسوس کر کے جلدی سے کہا۔ ارحم اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر مڑا اور وہ سب گاڑی کی جانب بھاگنے لگے، لیکن رک گئے جب دیکھا کہ پولیس کی گاڑیاں سڑک کے چاروں طرف سے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا بھاگنا ناممکن ہے۔ ارحم نظر گھما کر سارے ایریا کا معائنہ کرنے لگا، جہاں 3 مردہ وجود زمین پر پڑے ہوئے تھے اور دور کھڑے لوگ اپنے موبائل سے ان لوگوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے، جبکہ علی زبیر اور ارحم کے حکم کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ تبھی پولیس کی گاڑی آ کر رکی، جن میں سے پولیس والے نکل کر اپنی پوزیشن سنبھال گئے اور اپنی بندوقوں کا نشانہ ارحم لوگوں کے سر کا باندھ لیا۔ اسپرا نے نظر اٹھا کر ارحم کی جانب دیکھا جو آفیسر سنان کی آنکھوں میں دیکھنے میں مصروف تھا، وہی آفیسر جس نے یقین نہیں کیا تھا کہ ارحم زندہ ہے۔ اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیونکہ اسے محسوس ہوا تھا آج ارحم کا زندہ بچنا مشکل ہی ہے۔ یہ خیال ہی اس کی روح کو فنا کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے بسی سے رونے لگی۔ زین ہمارے آدمی کدھر ہے؟ ارحم نے آفیسر سنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پاس کھڑے زین سے پوچھا۔ دے ہیو سراؤنڈڈ دا پولیس، زین نے جواب دیا۔ میں جانتا تھا تم لوگ بغیر کوئی پراپر پلان بنائے یہاں نہیں آ سکتے، زبیر نے مزے سے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ علی تم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو گے، ارحم نے کہا تو علی جلدی سے گاڑی میں داخل ہو گیا۔ میں بھی اچھی ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، زین نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں لیکن وہ اکیلا ہے جس نے بہت سی کار ریس جیتی ہوئی ہیں، زبیر نے حصہ ڈالا۔ کسی کو کسی کا قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، تم لوگ سب کے درمیان میں آ جاؤ اور خود کو سرنڈر کر دو، آفیسر سنان نے میگا فون سے بولتے ہوئے کہا۔ صحیح کہا آفیسر، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، زبیر لطف لیتے ہوئے چلایا، جس پر اسپرا نے حیرت سے پلٹ کر زبیر کو دیکھا جس کے چہرے پر ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ارحم میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، آفیسر سنان نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے ارحم کو کہا، جس پر وہ خاموش رہا۔ جس پر اسپرا نے نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا جہاں پولیس والے ہاتھوں میں بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ ارحم سرنڈر کر دو، کچھ بھی مت کرنا، اسپرا کی سرگوشی نما آواز پر ارحم نے فوری اسپرا کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں سرد مہری سے نرمی میں بدل گئیں۔ یہ سچویشن میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے، میں بس چپ ہوں اور کچھ کر ہی نہیں رہا، اس کی وجہ صرف تم ہو، میں اپنی وجہ سے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا ٹیسرو، وہ ارحم نے نرمی سے اپنے انگوٹھے کے ساتھ اس کا گال سے ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنی وجہ سے اب مزید لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تم فکر مت کرو، ہم لوگوں پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، وہ یقین سے بولا، جبکہ اسپرا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے آفیسر سنان، تمہیں جاں سے مار دے گا، اسپرا نے لڑکھڑاتی آواز سے کہا، کیونکہ اس کے لیے یہ الفاظ منہ سے نکالنا کسی اذیت سے کم نہیں تھا، مگر یہ سچ تو تھا، جس میں ارحم نے قریب ہو کر ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ ختم کیا۔ فائنل تمہارے دل پر میری حکمرانی چلنے لگی ہے، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر مسکراتے ہوئے بولا۔ واٹ؟ نہیں تو مطلب میں اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ان لوگوں کی توجہ گاڑی سے نکلتی معائشہ نے کھینچی، جس کی حالت کافی بری تھی، اس کے بازو اور منہ سے خون نکل رہا تھا، جبکہ وہ لڑکھڑاتی مشکل سے سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تو نفرت سے ارحم اور اسپرا کی جانب دیکھنے لگی، ساتھ ہاتھ میں موجود پسٹل کا نشانہ ان دونوں کی جانب باندھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسپرا نے تکلیف سے اپنی دوست کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں نفرت اور بدلے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک قدم معائشہ کی جانب بڑھانے چاہے، مگر ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ جب معائشہ نے مضبوطی سے پسٹل پکڑ کر ارحم
اور اسپرا کا نشانہ وہ دیا تو زبیر جلدی سے 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تبھی زین اور ارحم بھی آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے، بغیر ڈرے، بغیر ہچکچائے۔ معائشہ تم قاتل نہیں ہو، پلیز یہ مت کرو، تم اپنی لائف برباد کر لو گی ایسے، پلیز مت کرو۔ اسپرا نرمی سے بولی، معائشہ فائر مت کرنا۔ آفیسر سنان نے میگا فون سے کہا، جس پہ معائشہ نے شدید غصے سے اسپرا کی جانب دیکھا۔ زین بھی اسی وقت ارحم نے سرگوشی نما کہا جس کے الفاظ پر معائشہ نے دھیان نہیں دیا۔ تبھی زین کا سر دل پل کے نیچے پل کی جانب جھکا اور انتہائی شور کی آواز آنے لگی۔ اسپرا نے شور کی جانب نظر دوڑائیں تو اس نے دیکھا ہر طرف سے بے تحاشا گاڑیاں آ رہی ہیں جو لوگوں کو خوفزدہ کر کے مختلف سائڈ میں بھگا رہی ہیں، جن میں سے کچھ گاڑیاں دکانوں کے شیشے توڑنے میں مصروف ہیں، جن کی وجہ سے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے چیخ رہے ہیں اور 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 بھاگ رہے ہیں، جبکہ کچھ گاڑیاں اس کنارے کی جانب جا رہی ہیں جہاں لوگ کھڑے ہو کر ویڈیوز بنا رہے تھے، مگر اب اپنی زندگی بچانے کے لیے جو راستہ ملے وہیں سے بھاگ رہے ہیں۔ اسپرا کے دل میں سکون پہنچا جب اس نے محسوس کیا وہ صرف لوگوں کو ڈرا کر پولیس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے ہیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہے، جس کی وجہ سے پولیس اب ان لوگوں کو چھوڑ کر پریشانی سے ان گاڑیوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وو وو زبیر نے فتح یابی کا اپنے ہاتھوں سے سمبل بنا کر کہکا لگاتے ہوئے کہا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ میں گھس گیا۔ تبھی ارحم نے اسپرا کو گاڑی کے اندر کی جانب دھکیل کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ زین معائشہ کے ہاتھ سے پسٹل چھیننے کے بعد پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ سب کے بیٹھنے کے بعد علی نے گاڑی سٹارٹ کر اپنی منزل کی جانب بھگانے لگا۔ دوسری طرف زبیر نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے اس میں سے اپنا وجود باہر نکالا اور پیچھے کی جانب دیکھا۔ آج کی رات تمہاری نہیں ہے بوڑھے سنان آفیسر، جاؤ جا کر تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آئس کریم کھاؤ، زبیر مزے سے چیختا ہوا بولا اور پھر گاڑی کے اندر سکون سے بیٹھ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ زبیر نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے پوچھا۔ علی منزل تمہاری ہے، جہاں دل چاہے لے جاؤ، ارحم نے سکون سے کہا۔ کم آن برو، شو اپ واٹ یو گاٹ، زبیر نے خوشی سے علی کی سیٹ پر پنچ مارتے ہوئے کہا۔ آج کی رات بہت لمبی اور دلکش ہونے والی ہے، علی نے بھی پرجوش لہجے میں کہا، جس پر زین نے کہکا لگایا۔ علی انتہائی اسپیڈ پر بہت اچھی اور زبردست گاڑی چلانے لگا۔ اس دوران اس نے کسی بھی گاڑی اور انسان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ابھی وہ سکون سے بیٹھے تھے کہ ان لوگوں کی توجہ پیچھے بجتے پولیس گاڑی کے سائرن نے کھینچی۔ اب دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کیا ملتا ہے، علی نے چلاتے ہوئے کہا۔ اسی پل شارپ لیفٹ ٹرن لیا اور اسپرا کو لگا سامنے موجود پیارا سا فاؤنٹین ٹوٹ گیا، مگر علی نے اسے بچا کر گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ اسپرا نے پلٹ کے پیچھے دیکھا جہاں پولیس کی 2 گاڑیاں اسی فاؤنٹین کے ساتھ ٹکرا گئی تھیں۔ یاہو، علی اور زبیر چلائے۔ تبھی ان لوگوں نے گاڑی کے اوپر کسی انجن کے شور کی آواز سنی تو زبیر نے کھڑکی سے باہر ہو کر گاڑی کے اوپر دیکھا۔ ڈیم، آج یہ مکمل طور پر پاگل ہوئے پڑے ہیں ارحم، تمہیں ہرانے کے لیے، زین نے مرر سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اور ارحم نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا، ایک معمولی سا ہیلی کاپٹر ہمیں نہیں ڈرا سکتا، زبیر نے گاڑی کے اوپر اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی اسپرا نے اپنا ہاتھ پر پریشر محسوس کیا تو پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے بھائی تم پریشان نہ ہو، اسے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے، زبیر کے الفاظ اسپرا کے کانوں سے ٹکرائے جن میں وہ چھپانا صاف نہ سمجھ سکتی تھی۔ پتہ نہیں ارحم کو سچ پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، آج کا دن کتنا خوفزدہ کرنے والا ہے، پہلے معائشہ اور اب پولیس، ساتھ میں دانش بھی۔ زین کے فون پر کال آئی تو وہ سننے لگا، جبکہ علی بہت شاندار طریقے سے پولیس کی گاڑیوں سے بچتا آگے کی جانب گاڑی بھگا لے گیا۔ ہمیں یہاں ہی رکنا ہے، زین کی آواز ان لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ زبیر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ فون پر کون تھا؟ ارحم نے سکون سے پوچھا۔ علی، میں نے جو کہا ہے گاڑی روکو، زین چلائے۔ کیا ہوا؟ زبیر نے اپنی دفعہ پریشانی سے کہا۔ ان کے پاس تیمیہ، احمد، شیزہ اور ارسل ہیں، زین نے سیٹ کے ساتھ اپنی پوچھ لگاتے ہوئے بتایا۔ واٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ علی چلائے۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ زبیر بھی غصے سے بولا۔ فون پر کون تھا؟ ارحم نے اپنا سوال دہرایا۔ شیزہ تھی، ایکچولی تیمیہ کو گولی لگ گئی تھی تو میں نے ان سب کو ارسل کے گھر بھیج دیا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو ہمارے ٹھکانے کیسے پتہ چلے، وہ پریشانی سے بتانے لگا۔ ان لوگوں نے
لازمی کسی کا نمبر ٹریک کیا ہے۔ علی نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، ان لوگوں کے پاس ہمارے نمبر ہیں ہی نہیں، وہ لوگ کیسے ٹریک کر سکتے ہیں؟ یہ بکواس ہے، زبیر نے سنتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر کچھ گہرائی سے سوچنے لگا۔ یہ بس تب ممکن ہے اگر تیمیہ، احمد، اسد اور شیزہ میں سے کسی کے ساتھ ان کا رابطہ ہو۔ ذہن سوچتے ہوئے بولا، اوہ گاڈ! زبیر کے الفاظ پر اسپرا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو انتہائی مایوسی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا اسے پتہ چل گیا؟ میں نے تیمیہ کا فون استعمال کیا تھا؟ جن نظروں سے وہ دیکھ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے اسے یقین ہے میں نے ہی کیا ہے۔ اگر شیزہ کو کچھ نہ ہوا نا تو وہ اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے باقی کے الفاظ اپنے الفاظ میں ہی دم توڑ گیا۔ اسپرا نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ تم فکر مت کرو، اپنے کچھ آدمی وہاں بھیج رہا ہوں جو 2 منٹ میں پہنچ کر ان کی مدد کریں گے۔ تم گاڑی مت روکو علی، ذہن نے کانفیڈنٹلی کہا، جس پر سب نے سکون کا سانس کھینچا۔ تبھی گولیوں کے الفاظ چلنے کی آواز پیچھے سے سنائی دینے لگی تو علی نے گاڑی زگ زگ چلانی شروع کر دی، جہاں لوگوں کا رش کم ہونے لگ گیا۔ جلد ہی وہ لوگ مین روڈ پر داخل ہو گئے، جہاں دکانیں بند تھیں اور کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شٹ شٹ! سلو ڈاؤن! ذہن آگے ہوتے ہوئے چیخا۔ یہ سب نظریں اٹھا کے دیکھنے کی جانب تھا۔ ڈیم اٹ! اٹس سیکیورٹی بولر! ٹیک رائٹ! زبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ رائٹ جانب ہیلی کاپٹر لینڈ ہو چکا تھا اور باقی اطراف میں گاڑیوں کے سائرن بجنے کی آواز آئی تھی، جس کی وجہ سے علی کا اس جگہ سے گاڑی نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے بہت باریکی سے جا کر پلان بنایا ہے، ارم نے اطراف کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے آدمیوں نے ارسل اور باقی سب کو محفوظ کر لیا ہے، ذہن نے کہا۔ آہستہ چلاؤ علی، ارم نے سکون سے کہا، جس پر علی نے فوری عمل کرتے ہوئے گاڑی آہستہ چلا کر یو ٹرن پر روک دی۔ اب صرف ہوا میں ہیلی کاپٹر کے شور گونجنے کی آواز تھی، جبکہ پولیس اپنی گاڑیوں سے نکل کے پوزیشن سنبھال چکی تھی، مگر گاڑی میں بیٹھے وہ سب لوگ انتہائی پرسکون تھے۔ تبھی وہ گاڑی سے نکلا اور اس کے پیچھے ہی اسپرا اور باقی سب بھی نکل آئے۔ اس نے روپ سے چند قدم آگے کی جانب اٹھایا اور پولیس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم سب کو صرف میں چاہیے ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میں یہاں آئی ہوں، ان سب کو جانے دو۔ وہ مضبوط لہجے میں اسپرا اور اپنے ساتھیوں کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اسپرا نے اپنی جانب دیکھا، جہاں حمزہ اور دانش کی پوری ویل چیئر کو آگے کی جانب دھکیل رہا تھا۔ کچھ پولیس کے آدمی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ تم کیا جانتے ہو؟ تمہیں 2 سال بعد زندہ اور بالکل ٹھیک دیکھ کے مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آفیسر سنان نے بغیر میگا فون کے ارم کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ بہت محبت محسوس کر رہے ہوگے میرے لیے؟ ارم نے استہزائیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ ہاں، اتنی شدید محبت کہ تمہیں اب اپنی موت کا خوف محسوس ہو رہا ہے؟ آفیسر نے اس کے محبت ماتھے کا نشانہ باندھتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے ہو موت مجھے نہیں ڈرا سکتی، الٹا خود میرے قریب آنے سے ڈرتی ہے، کہیں مجھے برا نہ لگ جائے۔ وہ سکون سے اپنے لفظوں پر زور دیتا ہوا بولا، جس پر سنان نے گونجنے لگا۔ میری ایک گولی تمہارے سینے میں اتر گئی نا تو تمہاری یہ اکڑ ٹوٹ جائے گی، مگر میری مجبوری ہے، تمہیں زندہ پکڑنا ہے۔ آفیسر نے پسٹل نیچے کر کے ایک لفظ چبا کر کہا۔ اوہ، مجھے لگا تمہیں حکم ہے مجھے قتل کرنے کا۔ ارم نے بینکاک کا واقعہ یاد کر کے مضحکہ خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، اب کیا کروں؟ تم خوش قسمت ہو، اوپر سے آرڈرز ہیں زندہ پکڑنے کے۔ اور وہ ارم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، افسوس، ویسے میں نے تمہیں بہت یاد کیا آفیسر، تمہارے ساتھ جو فن ہے وہ اب کہیں نہیں ہے۔ ارم نے آفیسر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر آفیسر نے ہنستے ہوئے دائیں بائیں سر ہلایا۔ تم نے بے شک اس وقت خود کو اور اپنے دوستوں کو بچا لیا تھا، مگر اس دفعہ نہ تو تم بچو گے اور نہ ہی تمہارے یہ دوست۔ آفیسر نے سخت لہجے میں کہا، کیا یہ چیلنج ہے؟ ارم نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ آئی ڈیئر یو! میں یہاں 2 کام ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آفیسر نے 2 انگلیاں کھڑی کرتے ہوئے کہا، تمہیں زندہ پکڑنا، اس کو تم سے محفوظ کرنا۔ آفیسر نے اسپرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ارم نے کہکا لگایا۔ تم جانتے ہو میرے ہوتے ہوئے یہ دونوں ہی کام ناممکن ہیں۔ تم پھر سے ہار جاؤ گے آفیسر، کیونکہ جیتنے کی مجھے پرانی عادت ہے، اور یہ کافی بری عادت ہے، اور جانتے ہو نہ بری عادت چھوٹتی نہیں۔ اور وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اوکے، میں مانتا ہوں میں یہ دونوں کام نہیں کر سکتا، لیکن ان دونوں میں سے ایک کام تو میں ابھی کر کے ہی جاؤں گا، جو تم سے ہو سکے کر گزرنا۔ آفیسر بھی مضبوط لہجے میں بولا، ہمیں جانے دو آفیسر، اگر تم نے مزید کچھ منٹس ہمیں یہاں روکا
ہمیں یہاں روکا تو سب کے ساتھ سب جانتے جاؤ گے، کیونکہ میرے آدمیوں کو مجھ سے بہت محبت ہے اور وہ لوگ کسی بھی لمحے یہاں پہنچتے ہوں گے۔ اور ہم نے کہا تو آفیسر نے اسپرا کی جانب دیکھا۔ اسپرا آؤ۔ آفیسر نے اسپرا کو کہا تو سب نے اس کی جانب دیکھا سوائے ارہم کے۔ آفیسر نے سر ہلایا تو اسپرا نے دانش کی جانب دیکھا جو اسے ان کی جانب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اگر میں تمہاری اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہ کبھی نہیں کرتا اسپرا۔ ارہم تمہارے ساتھ بہت نرمی کر رہا ہے جو آج سے پہلے میں نے اس میں نہیں دیکھی۔ وہ بدل رہا ہے، تمہارا اچانک سے اسے چھوڑ کے چلے جانا اسے توڑ دے گا۔ ہی ول بیکم ورسٹ دین ہی ایور واز۔ زبید نے پریشانی سے اس کے کامنے سے گوشی نما کہا کیونکہ وہ اس کا پلان سے واقف تھا۔